اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے پمفلیٹ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کا آپریشن کر رہے تھے۔ مرزا جی نے عنوان قائم کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جمل اور صفین میں حق پر تھے، اور اس کے تحت جو ہے وہ پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا جی نے روایت درج کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور پھر مرزا جی نے اس کے اوپر بریکٹ دیا کہ یعنی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامی، اور نمبر 2 امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین اور ان کے ساتھی۔ پھر اس بریکٹ کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں، پھر بریکٹ میں لکھا مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک، پھر بریکٹ دیا تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا، اور پھر بریکٹ دیا یعنی خوارج، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے پھر بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر پوری تفصیل پڑھی تھی۔ مرزا صاحب نے پھر اس کے اوپر نوٹ قائم کیا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خوارج اور باغیوں کو جنگ نہروان میں قتل کیا تھا، اور حوالہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6933 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2456۔ اب آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 6933 یا صحیح مسلم حدیث نمبر 2456 نکالیں تو آپ کو یہ تو ملے گا کہ نہروان میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو جو ہے ان کے خلاف آپریشن کیا اور انہیں قتل کیا، لیکن یہ لفظ نہیں ملے گا جو مرزا جی نے یہاں پہ نوٹ میں اضافہ کیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خوارج اور باغیوں کو، نے ہی، یہ ہی سے جو تاثر جاتا ہے نا، خوارج کو یعنی قتل کرنے کی سب سے پہلے اس امت کے اندر جس کو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، اس میں دو رائے نہیں کہ آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ لیکن یعنی یہ تاثر دینا کہ جی چونکہ اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ خوارج سے قتال کرنے والا وہ گروہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، تو اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ جی چونکہ سیدنا علی ہی نے خوارج کو قتل کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قتال کرنے والے دو گروہوں کے درمیان حق کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس کو سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 754 ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت حجاز جانے کے ارادے سے وہاں سے نکلے تو خوارج کی ایک پارٹی نے جو تقریباً 500 کے قریب تھے کہا کہ وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بس حضرت معاویہ کی طرف چلو اور ان کے ساتھ جہاد کرو۔ بس وہ چل پڑے حتیٰ کہ کوفے کے قریب پہنچ گئے، اور فروہ بن نوفل ان کا امیر تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے میں شامی سوار بھیجے تو انہوں نے شامیوں کو بھگا دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک تم اپنے مصائب کو نہ روکو میرے پاس تمہارے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ بس وہ خوارج کی طرف گئے تو خوارج نے انہیں کہا تم ہلاک ہو جاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا حضرت معاویہ ہمارے اور تمہارے دشمن نہیں؟ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے جنگ کریں، اور اگر ہم نے ان کی بیخ کنی کر دی تو ہم ان کے مقابلے میں تمہیں بے نیاز کر دیں گے، اور اگر ہماری بیخ کنی ہو گئی تو تم ہمیں کفایت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا قسم با خدا جب تک ہم تم سے جنگ نہ کریں ایسا نہیں ہوگا۔ خوارج نے کہا اللہ ہمارے نہروانی بھائیوں پر رحم کرے، اے اہل کوفہ وہ تم سے بہتر جانتے تھے۔ پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اہل کوفہ نے ان کو شکست دی اور بھگا دیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس روایت سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے ایک دستے کو خوارج کے خلاف بھیجا اور خوارج کو قتل کروایا، ان 500 افراد کو کہ جنہوں نے دوبارہ سے اس صلح ہو جانے کے بعد جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، دوبارہ سے جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنا چاہا اور مسلمانوں کے درمیان دوبارہ سے کشت و خون کا معاملہ کرنا چاہا۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کو قتل کروایا، ان سے جنگ کی، ان کو قتل کروایا۔ اب اگر خوارج کو قتل کرنے والا گروہ حق کے زیادہ قریب ہے
تو اس میں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟